الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 7 دسمبر 2023 کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 51 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ قل، اے میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے۔ لفظ قل اللہ تعالیٰ وہاں پر قرآن پاک میں استعمال کرتے ہیں جہاں پر کوئی خاص اور اہم بات اللہ تعالیٰ نے کہنی ہوتی ہے۔ ویسے سارا قرآن پاک ہی خاص ہے، لیکن اس میں سے بھی جب کوئی خاص بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ لفظ قل کے ساتھ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ اپنی مبارک زبان سے یہ اعلان کر دیں، کہہ دیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو، یا صرف ایمان والوں کو خطاب نہیں ہے، بلکہ سارے لوگوں کو، ساری انسانیت کو، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو خطاب ہے۔ سب کو خطاب اس لیے ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، کسی شہر کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، اور کسی خاص وقت کے لیے نبی بن کر نہیں آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے۔ تو اس لیے ساری انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے اور سب کو کہا جا رہا ہے کیا؟ انما انا لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا، واضح طور پر۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، تمہیں جہنم سے ڈرانے والا ہوں، تمہیں گناہوں سے ڈرانے والا ہوں۔ تو نذیر اس ڈرانے والوں کہتے ہیں جس کے اندر ڈرانے کے ساتھ ساتھ شفقت اور ہمدردی پائی جائے، خیر خواہی پائی جائے۔ جیسے والد صاحب اپنے بچے کو ڈراتے ہیں، بچے فلاں کام نہ کرو، تو یہ دشمنی سے نہیں اس کو ڈراتے ہیں، تو یہ محبت کے ساتھ ڈراتے ہیں تاکہ میرا بچہ جو ہے وہ نقصان سے بچ جائے۔ نبی بھی جو اپنے امتیوں کو ڈراتے ہیں تو وہ اس لیے ڈراتے ہیں تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ انما انا لکم نذیر، میں تمہارے لیے ڈرانے والا، مبین کھلم کھلا، واضح طور پر، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں اس میں۔ اور دوسرا مبین کا معنی ہے کہ میں ابین لکم ما تحتاجون الیہ من امر دینکم، میں تمہارے لیے ان باتوں کو بیان کرنے والا ہوں، ان باتوں کو بیان کرتا ہوں جو تمہاری ضروریات دین میں سے شامل ہیں، جو تمہاری ضروریات دین میں سے ہیں، ان باتوں کو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ تم ان کو سیکھو، ان کو حاصل کرو اور ان پر عمل کرو۔ فالذین آمنوا، جب پیغمبر نے اپنا کام کر دیا، لوگوں کو سمجھا دیا، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرا دیا، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرا دیا، اور لوگوں کے سامنے دین کو کھلم کھلا واضح طور پر بیان کر دیا، تو اب پھر لوگوں کی دو قسمیں ہوگی، پہلی قسم کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے پیغمبر
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جتنی بھی ایمانیات ہیں، ایمانیات آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ ایمانیات میں سب ایمانیات میں شامل ہیں۔ تو ایمان لے آئے وعامل الصالحات، پھر ایمان لانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، بلکہ نیک اعمال کا سلسلہ شروع کر لیا، نیک اعمال کرتے رہے، عبادات کرتے رہے، معاملات میں اللہ کا حکم مد نظر رکھتے رہے، نبی کا طریقہ مد نظر رکھتے رہے، عبادت نیک اعمال کرتے رہے، چاہے کسی بھی شکل میں وہ نیک عمل ہو۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اللہ کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ورزق کریم، اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت والا رزق عطا فرمائیں گے، اور اس عزت والے رزق سے مراد جنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ جب جنت مل گئی یہ سب کچھ ہی مل گیا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور پھر دوسری قسم لوگوں کی وہ بن گئی کہ جو نبی پر ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، ایمانیات کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، بعث بعد الموت کا انکار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ ہماری آیتوں میں کوشش کرنے لگے ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کی، ہرانے کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو وہ جھٹلاتے تھے، ان کو ہرانے کی اور عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا یہ یقین ہے کافروں کا کہ وہ بعث بعد الموت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد کہتے ہیں کوئی اٹھنا نہیں، زندہ نہیں ہونا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نبی پر ایمان لائیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان لائیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو وہ عاجز بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ جہنمی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے۔ یہ ان آیات کی مختصر سی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 49 سے 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قل، پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، سارے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں تم سب کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا۔ یا دوسرا معنی مبین کہ میں تمہارے لیے تمہاری ضروریات دین کو بیان کرتا ہوں جن کے تم محتاج ہو۔ فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کی کوشش کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم سے پناہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا ہماری حاضری قبول فرما۔